أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق اللہ العظیم. تو آج جو صورت آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ قیامہ، تو نام بھی وہی ہے اور موضوع بھی وہی ہے. سورت کا موضوع ٹاپک بھی قیامت ہے. تو ترجمہ یہ ہے: قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی، وہ نفس جو برائی کرنے پر انسان کو ملامت کرتا ہے. کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہ جمع کریں گے. کیوں نہیں؟ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور درست کریں گے. پور یعنی یہ جو ہوتے ہیں، ہم اس کے پور درست کریں گے. بلکہ انسان یہ چاہتا ہے ڈھٹائی کرے اور نافرمانی کرتا رہے، یہ چاہتا ہے انسان. اور بلا تکلف پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا دن کب آنے والا ہے، یعنی نہیں آنے والا ہے کہ مطلب. تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا، سورج چاند کو جمع کیا جائے گا، اس وقت انسان یہ کہے گا کہ آج بھاگ کر کہاں چلا جاؤں، کوئی نہیں کہے نہیں بچاؤ، چلو اللہ کی طرف چلنا ہے تم کو. آج تیرے رب کی طرف تجھے جا کر ٹھہرنا ہے، اس کے سامنے ٹھہرنا ہے. انسان کو اس دن بتایا جائے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے. بلکہ انسان خود اپنے آپ پر دلیل ہے، وہ خود جانتا ہے کہ وہ کیا کیا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے کیوں نہ بنائے، کتنے ہی بہانے کیوں نہ ڈالے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ. یہاں قسم سے پہلے لا حرف زائدہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن عربی زبان میں اردو میں بھی ہے. کوئی بات کر رہا ہے نہیں چھوڑو جی، آگے بولتے نا، اپنی بات آگے آتی ہے. اس طرح سے عربی میں بھی ہے نہیں، صرف انکار کرتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، اور یہ بھی اور لا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. تو جو بات جو خیالات ان لوگوں کے تھے کہ کون میرے بعد کون اٹھتا ہے، کیا ہے، سب یہ ایسے جنرل خیال ہے لوگوں کا، مادہ پرست لوگوں کا یہ خیال ہے. اور دین کی ساری ہی دعوت کا جو محور ہے وہ آخرت ہے. اللہ کے ماننے کی ضرورت کیا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے، اس کے صفات میں یہ ہے، اللہ کی عظمت ہے. ارے آخرت کی تو سب کیا ہے، بالکل بیکار ہے. سارا ہی کام آخرت کی گھوم رہا ہے ہمارا. یہ تو آخرت کو نکال دیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا اس کا. توحید کو ماننے کی ضرورت ہے، رسالت کو ماننے کی ضرورت ہے، حلال حرام کو ماننے کی ضرورت کیا ہے، حلال کو چھوڑنے، حرام کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے، کیا ہے. سارا ہی کام صرف اس لیے کہ ایک دن جانا ہے، ایک دوسری زندگی ہے، ہاں، جہاں بندوں کو ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق حساب لیا جانے والا ہے. کچھ لوگ کامیاب ہوں گے صاحب ایمان، کچھ لوگ ناکام ہوں گے. اور جو زندگی ہونے والی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ زندگی بالکل جو ہے ایک امتحان ہے، ایک عارضی جو ہے پڑاؤ یہاں ہمارا ہے. بس چلاؤ، کب جب آتا ہے چلو گے، چلو آگے چلے جاؤ، بس یہ ہے. جب کسی مخالف کی بات کو رد کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اس کے شروع میں لا جاتا ہے تاکہ اس شخص کے خیال باطل کی تردید کی جائے. عرب کے محاورات میں بہت مشہور ہے، ہماری زبان میں بھی آتا ہے. نہیں، آگے پھر اپنا عجیب مقصد بیان کرتا ہے.
اس صورت میں قیامت و آخرت کے منکروں کو تنبیہ اور ان کے شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ صورت کو اول قیامت، پھر نفس لوامہ کی قسمہ شروع کیا گیا ہے۔ قسم اس لیے کھائی جاتی بطور دلیل کھائی جاتی، قسم کا مطلب ہے بطور دلیل کی۔ قیامت کا آنا بالکل ضروری ہے، کیسا نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ آگے دوسری دلیل یہ ہے، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، تو انسان کے اندر برائی کرنے کے بعد اس کا نفس اس کو ٹوکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ کی بھائی اتنا ہی برا، بعض وقت بہت برے کام کرتے رہتے ہیں، پھر نفس ٹوکتے رہتا ہے۔ ان کو جو ہے کبھی پچھتا ہوتا ہے نا کہ برے کام کرنے کے بعد بھی انسان کیوں ہوتا ہے؟ اگر نفس لوامہ نہیں ہے، بہت برے کام اگر برائی میں ڈوب جاتا ہوں پھر بھی اس کا نفس بار بار ٹوکتا رہتا ہے، کیا بہت کرا تو کام کبھی سکون نہیں رہتا اس کو۔ دیکھو جو آدمی نفس لوامہ ہے تو یہ ایمان والے کا بھی ہو سکتا ہے، کافر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی نفس کی جو ہے ملامت کی وجہ سے لوگ آگے کہتے کہ نہیں بہت کیا بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ جو بہت برے تھے، ایمان قبول کیے، ان کے دیکھو میں ایسا کیا ویسا کیا بولتے رہے، کیا ہمارا دل بہت وہ کر رہا تھا، ہم کو ملامت کر رہا تھا۔ یہ خود دلیل ہے کہ تم کو ایک دن جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے۔ نیکی اور بدی ایک نہیں ہو سکتے، نیک لوگوں کو جو ہے ان کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، برے لوگوں کو سزا ملنا چاہیے، یہ خود دلیل ہے۔ یہاں کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے قیامت کی دلیل کیا ہے؟ نفس لوامہ۔ تو قرآن میں اللہ نے جو قسمیں کھائیں وہ خود بطور دلیل کی، پروف کی، ایویڈنس کی۔ کیا ایویڈنس ہے بھائی؟ قیامت آنے والی ہے، تو نفس کو دلیل دے رہا ہے۔ دیکھو اچھا دنیا میں برابر ہوتا ہے کہ بدلہ؟ کتنے ہی نیک لوگ ہیں بس ایسے مصیبتوں میں رہتے تھے، اور جو بالکل جو ہے کیا کہنا چاہیے مجرم قسم کے لوگ، حلال حرام کی تمیز نہیں کرنے والے لوگ، بالکل جو ہے دن دہاڑے خوب کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں لوگ۔ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ایسے ہونا چاہیے کیا؟ پھر ضمیر کی اللہ نے جو ہے گرفت کیوں رکھی؟ بار بار انسان کو کرتا ہے کہ تو غلط کام کیا ہوا، تو نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا۔ تو اسی کے لیے کہ اللہ نے قیامت رکھی اور اس کو بتانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ تو سارا ہمارا جو سارے اعمال کا، ایمان اور اعمال صالح کا محور ہی تو قیامت ہے، آخرت ہے، اور کیا ہے اس کے سوا؟ کیا ہے پھر وہ تو آخرت کو نکال دو، کیا بھی نہیں رہے گا اس کو۔ اور قرآن کا جو یہ ہے پورے قرآن کو لے کے تو 2/3 حصہ قیامت کے بارے میں۔ دیکھو 2/3 معلوم کے لحاظ دیکھا جائے تو قیامت ہر اس کے اندر مالک یوم الدین کیا ہے؟ رحمان رحیم، صفات، یہ بھی صفات ہیں، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ۔ تو جگہ جگہ جو ہے جہاں وہ احکام بھی دیے جا رہے ہیں، ایمان کی دعوت، اس کے بعد پھر آخرت کا ذکر برابر آ ہی رہا ہے۔ تو اب جو یہاں صرف قیامت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی ملامت کرتا ہے۔ تو یہاں خانوی میں لکھا ہے، مولانا شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ نیک انسان کو جو ملامت کرتا ہے، ارے میں ایسا کرانا، اس میں اخلاص تھا کیا نہیں، اور ٹپ اس کی دیکھو کھٹے کرو، ابھی اچھا کرنا تھا، میں یہ بھی سوچتا ہے انسان، اور ذرا کرے تو اچھا ہوتا، نہیں یوں نہیں کرنا تھا، یوں کرنا تھا، ہوتا نا یہ تو غلطی ہے، اور ذرا اچھا ہونا۔ تو نیک انسان کا نفس بھی، یعنی جو ایمان والا ہے اس کا نفس بھی ٹوکتا ہے، برے کام کرنے والا نفس ٹوکتا ہے، اس میں اخلاص نہ تھا، فلانی خرابی رہ گئی، گناہ ہو جائے تو بہت ہی نادم ہوتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ کو بھی شامل ہے، اور قسمیں جو 2 قسمیں اس کا جواب محذوف ہے، یعنی حذف کیا گیا ہے، انڈرسٹوڈ رکھا گیا ہے۔ ان دونوں قسموں قیامت تو اس لیے کہ وہ اسی دن سب کچھ ہونے والا ہے، نیک بد کا حساب کتاب اسی دن ہونے والا ہے، ضروری کیوں نہیں ہے؟ وہ ضروری ہے، ہاں، اس لیے کہ نفس قیامت کی عملی تصدیق کر رہا ہے۔ نفس لوامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہ جمع کریں گے؟ ہڈیوں سے مراد جو ہے انسان تو ہڈیوں پر ٹھہرا ہوا نہیں، ہڈیاں نکل کام پڑ گیا، اسکیلیٹن تو اسی پر تو سب گوشت یہ سب لگا ہوا ہے۔ ہم ضرور جمع کریں گے، یہ جمع کرنا، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور پر درست کر سکتے ہیں، معلوم یہ پور ہیں۔ اس کا ذکر کیوں آیا کہ جب ایسی چیز درست کرتے ہیں تو دوسرا جسم درست کرنا، اس کو پیدا کرنا کیا نا ہمارے لیے ممکن ہے۔ پور کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ ایک اطراف بدن ہے، اور لاسٹ میں اس کی تکمیل ہوتی ہے، پورا جسم بدن لاسٹ میں ہو رہی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پورا جسم دھڑ یہ وہ سب تو کر ہی سکتے ہیں ہم لوگ۔ چنانچہ ہمارے محاورے میں بولتے ہیں کہ میرے پور میں درد ہے، یعنی بدن میں جو درد ہے بولتے ہیں میرے پور میں درد ہے۔
دوسرے کے پوریوں میں باوجود چھوٹی کے صنعت کی ریاض یاد رہا تھا. اس میں بہت بڑی صنعت ہے معلوم ہے نہیں, اس کا انگوٹھا دباتا ہوں, کسی پورے دنیا میں کسی کے ملتا نہیں معلوم. اب تفصیل سے لکھا ہے. غور کرو کہ ایک انسان جس حیت و جسامت اور شکل میں پہلے پیدا کیا گیا تھا, قدرت حق دوبارہ پیدا کرنے میں ساری چیزوں کو بغیر کسی ادنا فرق کے جمع کرے گی. یہ اربوں انسان دنیا میں ابتدا سے لے کے اب تک قیامت تک پیدا ہوتے رہے, کس کی مجال ہے, سب کی شکلوں, صورتوں, قدامتوں کی کیفیت کیسی ہے. کیسے کوئی ایک انسان دو انسان ملتے ہیں نہیں معلوم ہے, ایک ہی ماں باپ کے دو بچے کتنا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ تو بنائیں گے, لیکن اب یہاں کیا بول رہے ہیں, ہم تمہارے پور درست کریں گے. غور کیا جائے تو شاید پور یعنی انگلیوں کے پوروں کی تخصیص میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کے سارے بدن میں خصوصیت ایسی ہے جس سے پہچانا سکتا ہے, وہ ہے انسان کا چہرہ. ایک دوسرے سے ملتا نہیں. اب چہرے کا ذکر نہیں ہے یہاں پر, حالانکہ ایک چہرے کا دوسرے انسان سے مل سکتا نہیں, آواز دوسرے سے مل سکتی نہیں. بچے کی آواز الگ ہے, بڑے کی آواز الگ ہے, بوڑھے کی آواز الگ ہے. دیکھو کیسا ہے. اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز انسان کی جو ہے پور ہے. سب انسان الگ الگ ہیں, لیکن اس سے سب سے حیرت انگیز ان پوروں کے اوپر جو نقش و نگار ہیں, ایک انسان دوسرے انسان سے بالکل ملتے نہیں. ایک آدھا انچ کی بات ہے, آدھے انچ میں ہپٹ مارو. لیکن پہلے قدیم زمانے چلا ہوا, آج ہی کوئی نہیں, یہ نہیں ہے, پہلے زمانے سے ہی, قدیم زمانے سے نشان انگوٹھے کوئی خاص امتیازی چیز حاصل رہی ہے. عدالتی فیصلے اس پر ہوتے رہے ہیں. فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے میں نہیں بلکہ تمام انگلیوں میں ہے. ایک انسان دوسرے سے ملتا ہی نہیں. یہ سمجھ لینے کے بعد کہ پوروں کے بیان کے بعد تخصیص ہم کو سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ پور کے کیوں ذکر کر رہے ہیں. کیا انسان کو جب اللہ تعالیٰ ہڈیاں توڑنے کے بعد, ہڈیاں سمجھے کہ ہڈیاں ہو تو گل جاتے ہیں مردے کے, وہ کیا اللہ اس کو پیدا کریں گے, وہ کیا تمہارے پور درست کریں گے. اللہ ہڈیاں تمہارے پور ہم درست کریں گے. غور کرو, صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اپنی سابقہ شکل پر اس کو امتیاز سے زندہ کریں گے, یہاں تک کہ انگوٹھے کے انگلیوں اور دوسرے پور درست کریں گے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے تخلیق کی. آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بالکل بے خوف ہو کر گناہ کرتا رہے. صبح کیا لگا بیٹھے, آرام کرو, مزہ کرنے کا صرف لے کیا کرنا ہے, اگر یہ چاہتا ہے. یرید الانسان لیفجر امامہ, ہم تو قادر ہیں. انسان کیا چاہتا ہے, ہاں کا جھنجٹ, کون ہمارے بات کون دیکھا ہے, کیا ہے, کدھر ہے, کتنے لوگ, اور پورا دن اسی پر گھوم رہا ہے. کتنا کمزور عقیدہ ہے ہمارا آخرت کے بارے میں. یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آخرت کا عقیدہ ہمارے دل میں مضبوط ہو جائے تو ہماری زندگی پلٹ جائے گی. بس اللہ کے رسول کا دیکھو, ذرا ہوا چلتی تو پریشان ہوتے اللہ کے رسول, بادل آتا تو پریشان ہو جاتے تھے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. صحابہ کرام جو ہے, کسی تابعی کا ذکر ہے, ویسا نقیر فی الناقور, جب کہ دن سور پھونکا جائے گا بس بے ہوشی گر گئے اور مر گئے. عمر رضی اللہ عنہ جن کو دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی, وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَبَاقٍ, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. بوڑھے پر سے گر پڑے, دیوار کو ٹیکا لا کے بیٹھے رہے, 15 دن کے 1 مہینہ تک بیمار رہے. معلوم لوگ کیا بیمار ہیں, وہ لوگ جن کو دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت ہے ایسے ہیں. ہم لوگ کچھ بھی نہیں, کیا ہمارا انجام ہونے والا معلوم, لیکن اتنی بے فکری سے ہماری زندگی کٹ رہی ہے. تو آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوطی سے دل میں رہے گا اور زندہ رہنا. وہ اب بولتے ہیں کرنٹ ہے, لائیو کرنٹ الگ ہے, چپ کرنٹ الگ ہے. لائیو کرنٹ ہی کام کرنے والا ہے, صرف وائرنگ ہے, وائرنگ سے کیا ہونے والا, اندر کرنٹ چلنا نہیں. تو ایمان زندہ ہونا چاہیے. کون سا ایمان؟ اللہ پر, آخرت پر جو ایمان ہے, خاص طور پر آخرت کا عقیدہ جو انسان کی زندگی کو پلٹ دینے والا ہے. تو یہاں جو ہے نفس کے بارے میں آتا ہے, نفس لوامہ ایک ایمان والے کا نفس لوامہ ہو سکتا ہے, ایک گناہ گار کا بھی ہو سکتا ہے, ایک کافر کا بھی ہو سکتا ہے. صوفیہ کرام نے تفصیل کی کہ نفس اپنی جبلت کے لحاظ سے ہمارا ہے. وما ابرئ نفسی, کون کریں؟ یوسف علیہ السلام کریں, وما ابرئ نفسی,
میں اپنے نفس کو پاکیزہ ٹھہراتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا ہی حکم دینے والا کثرت سے. امارہ جو ہے مبالغہ ہے، عامر حکم دینے والا، امارہ بہت حکم دینے والا. تو نفس اپنی فطرت کے لحاظ سے تو برائی حکم دینے والا، بہت زیادہ برائی حکم دینے والا ہے. نفس اپنی فطرت جبلت کے لحاظ سے امارہ ہے، یعنی انسان کو برے کام کی طرف ہی لے جانے والا ہے، اس کو مبتلا کرنے والا ہوتا ہے. جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے، عمل صالح اور ریاضت و مجاہدہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے. کیا کرے وا، ایمان کا تقاضا یہ ہے میں یہ کروں، یہ اس طرح سے اس کا نفس کو ٹوکتا رہے گا، لوامہ رہے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اعمال صالح کر کے برائیاں چھوڑ دے گا تو مطمئن نہ بن جائے گا. نفس اس وقت مطمئن نہ بن جائے گا، لیکن مطمئن رہنے کے باوجود بھی برابر ملامت کرتا رہے گا. ایک دم ڈسٹنکٹ ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی وہ نفس بھی جو کبھی برائی گم دے سکتا ہے، فوراً مسلم ہوتا ہے نہیں بھائی یہ غلط اگر سمجھ لیتا ہے انسان، نیک انسان ہے یہ سب برائی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نیک کام کرتا ہے، نیک کرنے میں کیا بھی ہے، تو پھر جو نفس لوامہ اندر ہے، تینوں کمپارٹمنٹ ڈسٹنکٹ ایسے نہیں کہ ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا بھی ادھر آ سکتا ہے. یہ نفس لوامہ جو ہے ہمارا بن سکتا ہے، ہمارا جا کے یہ مطمئنہ بن سکتا ہے. کیا سمجھیے یہ ہوا تو ختم، اسٹیج کے بعد وہ نہیں آتا، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی قسم جو کھائی ہے اور انسان کے نفس کو دلیل بنایا ہے. تو انسان جو سوچتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد ہڈیاں کیسا کریں گے، ہڈیاں تو تمہاری ہڈیاں الگ ہیں، کیونکہ ہڈیوں پر ڈھانچہ ٹھہرا ہے، نہیں تمہاری انگلیوں کے پور درست کریں گے. تو پور کا ذکر اس لیے کہ وہ ایک خاص جو ہے ڈسٹنکٹ شناخت انسان کی، ہر انسان کی الگ الگ شناخت ہے. آگے ذکر ہے، پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.